سورۃ کہف تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ رہا تھا، تاکہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان سے پہلے مسلمانوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا۔ آیت نمبر 1: الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ثنا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے مطالب صاف صاف بیان کرتی ہے، نہ اس کے مطالب میں کوئی پیچ و خم ہے اور نہ اس کے انداز بیان میں کوئی پیچیدگی یا الجھاؤ ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ نہایت سیدھی، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ قیماً بہت وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو ترجمہ میں بیان ہوا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام دیتی ہے یہ کتاب۔ ایک تو اس میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، دوسرا یہ کہ یہ کتاب سابقہ کتب کے صرف صحیح اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ مضامین کی تصدیق کرتی ہے، اور اگر کہیں تضاد ہوگا تو وہ اہل کتاب کی تحریف لفظی یا معنوی کی وجہ سے ہوگا، یا پھر ان کا اپنی طرف سے جو اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی اس کتاب قرآن مجید کا بھی اور اسی طرح جملہ آسمانی کتابوں کی تعلیم کا لب لباب یہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس دن تمام لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملنے والا ہے، لہٰذا ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے حضور جواب دہی کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، اور جو اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں انہیں جنت اور دائمی خوشیوں کی بشارت بھی دیتی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ اس آیت کے مخاطب عیسائی بھی ہیں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کو اپنے عقیدہ کا لازمی جز قرار دے لیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی جنہوں نے اللہ کے بیٹوں کے بجائے کئی بیٹیاں تجویز کر رکھی تھی، جیسے لات، عزا اور منات وغیرہ، اور یہود بھی جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ گویا قرآن کے نزول کا مقصد عام لوگوں کو ڈرانا تو ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو ڈرانا بھی ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو، بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی گستاخی کی بات ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا الہامی کتابوں کی سچی تعلیم میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی سراغ نہیں مل سکتا۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کے بزرگوں اور آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہہ دی اور بلا تحقیق کہہ دی، بعد میں آنے والی نسلوں میں یہی بلا تحقیق جھوٹی اور انہونی بات ان کے عقیدہ میں شامل ہو گئی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اس آیت میں انہی حالات کا اجمالی منظر پیش کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور کفار مکہ اپنی ساری قوت اسلام کے استحصال پر صرف کر رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کی انتہائی آرزو یہ تھی کہ ان سرداران قریش کو یا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے، جس سے آپ کے سامنے بالخصوص دو فوائد تھے۔ ایک یہ کہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں جو پہم نافرمانیوں کی صورت میں یقیناً واقع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہو اور مسلمانوں پر سختیوں میں کمی واقع ہو جائے۔ دن رات آپ کو یہی فکر لاحق رہتی تھی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلکان کرنا چھوڑ دیں، اللہ خود اپنے دین کا محافظ ہے، اس کی ان حالات پر کڑی نظر ہے اور وہی کچھ ہو کر رہے گا جو وہ چاہے گا۔ آپ بس اپنا تبلیغ رسالت کا کام کرتے جائیں، کسی کو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے۔ یہ لوگ اس وقت آسودہ حال ہیں اور دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ حالت بدستور قائم رہے اور اسلام کے غلبے میں انہیں اپنی اس آسودہ حالی کی زندگی اور عز و جاہ کی موت نظر آتی ہے۔ حالانکہ دنیا کی انہی دلچسپیوں میں سے ہم نے ایسے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی ان فراوانیوں میں پھنس کر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا بھی ہے یا نہیں، اور یہ دنیا اور اس کی بہار تو محض ایک وقتی، عارضی اور فانی چیز ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب اس زمین پر نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ مہکتے ہوئے باغ، نہ مال و مویشی، بس ایک چٹیل میدان ہوگی، کسی کی ملکیت میں کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ یہ مال و اولاد، یہ غلام اور مویشی، یہ عز و جاہ، یہ سب وسائل ناپید ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی چیز کارآمد ہوگی تو انسان کے اچھے اعمال ہوں گے جو اس کے ساتھ جائیں گے، لہٰذا انسان کو اپنی توجہ فانی چیزوں کی بجائے باقی رہنے والی چیزوں پر صرف کرنی چاہیے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اس تمہید کے بعد اب کفار مکہ کے ان سوالوں کے جوابات کا آغاز ہو رہا ہے جو انہوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے آپ سے پوچھے تھے۔ کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ وہ آپ سے قرون گزشتہ کے متعلق کچھ ایسے تاریخی سوال کریں جن کا کم از کم مشرکین مکہ اور عام اہل عرب کو کچھ علم نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں اہل کتاب کے عالموں سے مدد لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے سوال کرنے سے پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ شخص فی الواقع نبی ہے یا نہیں۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی علم غیب کا ذریعہ موجود ہے۔ گویا ان سوالوں سے دراصل ان کا مقصود آپ کی نبوت کا امتحان تھا۔ چنانچہ اہلی کتاب نے جو سوالات قریش مکہ کو بتائے ان میں سر فہرست اصحاب کہف کا قصہ تھا، پھر دوسرے نمبر پر قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ تھا۔ آیت نمبر 9 میں کہف اور رقیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کہف کسی پہاڑ کے اس کھو کو کہتے ہیں جو کھلی اور کشادہ ہو، اور اگر تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں، اور رقیم مرقوم کے معنی میں ہے، یعنی اصحاب کہف یکدم معاشرہ سے غائب نہیں ہوئے اور تلاش بسیار کے باوجود ان کا پتہ نہ چل سکا، تو ان سرکاری مفرور مجرموں کے نام اور پتے قلم بند کر لیے گئے جو مدتوں حکومت کے ریکارڈ میں رہے۔ غار والوں کا قصہ چونکہ باعث بعد الموت پر ایک واضح دلیل اور خرق عادت امر تھا، لہٰذا اس قصے کا آغاز ہی اس جملہ سے کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام نشانیاں اس واقعے سے بہت زیادہ حیران کن ہیں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی عطا فرما۔ عام روایات، کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارہ کے مطابق یہ نوجوان سات تھے، توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرے میں ہر سو شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام ہے۔ ان ایام میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث تاہنوز وضع نہیں ہوا تھا۔
ان نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ میں ایک کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر منتخب کردہ غار میں پناہ لے لی، اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے گا اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کو لے آیا کرے گا، اور اپنے متعلق لوگوں کی چیمہ گوئیاں بھی سنایا کرے گا، اور موجودہ صورتحال سے باقی ساتھیوں کو مطلع بھی کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت فرما اور ہماری صحیح رہنمائی کے سامان بھی مہیا فرما۔